بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم لوگ عرب کے اسلام لانے سے پہلے عرب کے جو حالات تھے ان پر بات کر رہے تھے پچھلی ویڈیوز میں، تو آج بھی اسی سلسلے میں بات کریں گے کہ عرب کے مذاہب کون کون سے تھے، کون کس کی پوجا کرتا تھا اور کس کا کیا ایمان تھا۔ آج ہمارا ٹاپک یہ ہوگا، اور ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو اگر پسند آ جائے تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ آئیے آج کی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں کہ عرب میں اسلام سے پہلے مختلف مذہب تھے۔ بعضوں کا خیال تھا کہ جو کچھ ہے زمانہ یا فطرت یعنی کہ قانون قدرت ہے، خدا کوئی چیز نہیں۔ انہی لوگوں کی نسبت قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 3، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور ہم کو مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے۔ اور بعض خدا کے قائل تھے لیکن قیامت اور جزا و سزا کے منکر تھے۔ ان کے مقابلے میں قرآن مجید نے قیامت کے ثبوت پر اس طرح استدلال کیا ہے، سورۃ یاسین کی آیت نمبر 5 کہ کہہ دو کہ ہڈیوں کو وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ دوستو، بعض خدا اور جزا و سزا کے بھی قائل تھے لیکن نبوت کے منکر تھے۔ ان کا ذکر آیت میں ارشاد ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 1، اور کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے کہ کھاتا پیتا ہے اور بازار میں چلتا پھرتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 کہتے ہیں کہ کیا خدا نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے تو اس کو فرشتہ ہونا چاہیے جو حاجات انسانی سے منزہ ہو، لیکن عموماً لوگ بت پرست تھے۔ وہ بتوں کو خدا نہیں سمجھتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ خدا تک پہنچنے کے وسیلے ہیں۔ یہ تمام تر تفصیل ملل نحل شہرستانی میں مذاہب عرب کے ذکر میں ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 1 میں ارشاد باری، اور ہم ان بتوں کو صرف اس لیے پوجتے ہیں کہ ہم کو خدا سے قریب کر دیں۔ دوستو، قبیلہ حمیر جو یمن میں رہتا تھا آفتاب پرست تھا۔ کنانا چاند کو پوجتے تھے، اور قبیلہ بنی تمیم اور بران کی عبادت کرتے تھے۔ اسی طرح قیس و شورا کے قبیلے اسد و عتاد کی اور لحم جذام حشتری پرستش کرتے تھے۔ مشہور بتوں اور ان کے پوجنے والوں کے نام بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ لات جو بت تھا اس کو ثقیف قبیلے والے جو تھے وہ اس کو پوجتے تھے، اور عزا یہ مکہ معظمہ میں تھا، اور قریش و کنانا اس کی پوجا کرتے تھے۔ منات جو مدینہ منورہ میں تھا، اوس و خزرج اور غسان اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد ود جو کہ دومت الجندل میں اس کا مقام تھا، اور اسے بنی کلب والے جو وہ تھے پوجا کرتے۔ سوا، یغوث اور یعوق جو کہ سوا تھے وہ حزیل اس کی پوجا کرتے تھے، اور یغوث جو تھے مزہج اور قبائل یمن والے اس کی پوجا کرتے، اور یعوق بت کی ہمدان قبیلے والے اس کی پوجا کرتے۔ دوستو، سب سے بڑا بت ہبل تھا جو کعبہ کی چھت پر منصوب تھا۔ قریش لڑائیوں میں اس کی جیب کاٹتے تھے۔ عرب میں بت پرستی کا بانی ایک شخص عمرو بن الحوی تھا۔ اس کا اصلی نام ربی بن حارثہ تھا۔ عرب کا مشہور قبیلہ خزاع اسی کی نسل سے ہے۔ عمرو سے پہلے جرہم کعبہ کے متولی تھے۔ عمرو نے لڑ کر جرہم کو مکہ سے نکال دیا اور خود حرم کا متولی ہو گیا۔ وہ ایک دفعہ شام کے کسی شہر میں گیا، وہاں کے لوگوں کو بت پوجتے دیکھا تو پوچھا کہ ان کو کیوں پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ حاجت روا ہے، لڑائیوں میں فتح دلاتے ہیں، قحط پڑتا ہے تو پانی برساتے ہیں۔ عمرو نے چند بت ان سے لے لیے اور لا کر کعبہ کے آس پاس قائم کیے۔
کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا، اس لیے تمام قبائل میں بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ ان میں سب سے قدیم بت مناتا تھا۔ یہ سمندر کے کنارے قدید کے قریب نصب تھا۔ اوس اور خزرج یعنی مدینہ کے لوگ اسی پر قربانی چڑھاتے تھے، اور جب کعبہ کا حج کر کے آتے تو احرام یہیں اتارتے تھے۔ حذیل اور خزا بھی اسی کی پوجا کرتے تھے۔ دوستو، یہ تمام تر تفصیل معجم بلدان ذکر منات میں ہے۔ یاقوت حموی نے معجم البلدان یعنی کہ ذکر مکہ میں لکھا ہے کہ عرب میں بت پرستی کی عام اشاعت کی وجہ یہ کہ قبائل عرب جو تمام اطراف سے حج کو آتے تھے، واپس جاتے ہوئے حرم کے پتھروں کو اٹھا لیتے تھے اور ان کو اصنام کعبہ کی صورت پر تراش کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ عرب میں رہنے والے تقریباً سب کے سب بت پرست تھے، لیکن اس کے ساتھ یہ اعتقاد ان کے دل سے کبھی نہیں گیا کہ اصلی خدائے برتر اور چیز ہے، اور وہی تمام عالم کا خالق ہے۔ اس خالق اکبر کو وہ اللہ کہتے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 6 کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور ان لوگوں یعنی کہ کافروں سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اور چاند اور سورج کو کس نے تابت اور تیار رکھا ہے، تو یوں اٹھیں گے کہ اللہ پھر کدھر بہکے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 7 میں ہے کہ پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا ہی کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر جب خدا ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو شرک کرنے لگتے ہیں۔ قرآن مجید نے 1300 برس پہلے جس حقیقت کا اظہار کیا، آج تحقیقات آثار قدیمہ بھی اس کی تصدیق کرتی ہیں۔ مذاہب و اخلاق کی انسائکلوپیڈیا میں مشہور مستشرق نولیدی کا جو قول نقل کیا ہے، اس کے اقتباسات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ جو صفا کے کتبوں میں حل لکھا ہوا ہے، نباتی اور دیگر قدیم باشندگان عرب شمالی کے نام کا ایک جز تھا۔ مثلاً زید اللہ بناتی کتبات میں اللہ کا نام بطور ایک علیحدہ معبود کے نہیں، بناتی کتبات میں اللہ کا نام بطور ایک علیحدہ معبود کے نہیں ملتا، لیکن صفا کی کتاب میں ملتا ہے۔ متاخرین مشرکین میں اللہ کا نام نہایت عام ہے۔ والہا سن نے عرب قدیم کے لٹریچر میں بہت سی عبارتیں نقل کی ہیں جن میں اللہ کا لفظ بطور ایک معبود اعظم کے استعمال ہوا ہے۔ نباتی کتبات میں ہم بار بار کسی دیوتا کا نام پاتے ہیں جس کے ساتھ اللہ کا لقب شامل ہے۔ اس سے والہا سن نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اللہ کا لقب جو پہلے مختلف معبودوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، رفتہ رفتہ بعد کے زمانے میں صرف ایک عظیم ترین معبود کے لیے بطور علم کے مخصوص ہو گیا۔ نصرانیت اور یہودیت اور مجوسیت، اگرچہ ان زمانہ اور مدت کا تعین مشکل ہے، لیکن یہ تینوں مذہب ایک مدت دراز سے عرب میں رائج ہو چکے تھے۔ علامہ ابن قتیبہ نے معارف میں لکھا ہے کہ قبائل ربیہ غسان نصرانی تھے۔ قزاعتہ میں بھی اس مذہب کا اثر پایا جاتا تھا۔ نصرانیت کو اس قدر ترقی ہو چکی تھی کہ خود مکہ معظمہ میں ایسے لوگ موجود تھے، مثلاً ورقہ بن نوفل، جو عبرانی زبان میں انجیل کو پڑھ سکتے تھے، اور متعدد ایسے لوگ تھے جنہوں نے شام میں جا کر تعلیم پائی تھی۔ حمیر، بنو کنانہ، بنو حرث بن کعب، کندا، یہ قبائل یہودی تھے۔ مدینہ منورہ میں یہود نے پورا غلبہ پا لیا تھا اور تورات کی تعلیم کے لیے متعدد درس گاہیں قائم کی تھی جن کو بیت المدارس کہتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں اسی نام سے ان کا ذکر آتا ہے۔ قلعہ خیبر کی تمام آبادی یہودی تھی۔ امراء القیس کا ہم اثر مشہور شاعر سمویل بن عاد، یا جس کی وفاداری آج تک عرب میں ضرب المثل ہے، وہ یہودی تھا۔ اہل کتاب کی روایتیں مکہ معظمہ میں اس قدر رواج پا چکی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب قرآن مجید نازل ہوا اور اس میں بنی اسرائیل کے واقعات ذکر ہوتے تھے تو کفار بدگمانی کرتے تھے کہ کوئی یہودی یا عیسائی آپ کو سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النحل آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی آدمی سکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس خیال کا ابطال بھی کر دیا ہے، جس کی تفصیل مناسب وقت پر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ قبیلہ تمیم مجوسی تھا۔ زرارہ تمیمی جو اس قبیلے کا مشہور رئیس تھا، اسی بنا پر اپنی بیٹی سے شادی کر لی تھی۔ گویا اس پر اس کی مذمت ہوئی۔ اقرا بن حالبس بھی مجوسی تھا۔ تو دوستو، مذہب حنیفی دین ابراہیمی کا ام الاصول توحید خالص تھی۔ زمانے کے امتداد اور جہالت کے شور سے یہ اصول اگرچہ شرک آلود ہو گیا تھا، یہاں تک کہ خود خانہ خدا میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، تاہم بالکل فنا نہیں ہو سکتا تھا۔ عرب میں کہیں کہیں اس کا دھندلا سا نشان نظر آتا تھا۔ جو لوگ صاحب بصیرت تھے ان کو یہ منظر نہایت نفرت انگیز معلوم ہوتا تھا کہ انسان عاقل جماد الیعقل کے سامنے سر جھکائے۔ اس بنا پر بت پرستی کی برائی کا خیال بہتوں کے دل میں آیا، لیکن اس کا تاریخی زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے کچھ ہی پہلے شروع ہوتا ہے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی بت کے سالانہ میلے میں ورقہ ابن نوفل، عبداللہ بن حجش، عثمان بن الحریث، زید بن عمرو بن نفیل شریک تھے۔ ان لوگوں کے دل میں دفعتاً یہ خیال آیا کہ یہ کیا بیہودہ پن ہے کہ ہم ایک پتھر کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ چاروں قریش کے خاندان سے تھے۔ ورقہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر امزاد تھے، زید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، اور عبداللہ بن حجیش حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ زید دین ابراہیمی کی تلاش میں شام گئے، وہاں یہودی اور عیسائی پادریوں سے ملے، لیکن کسی سے تسلی نہیں ہوئی، اسی لیے اس اجمالی اعتقاد پر اکتفا کیا کہ میں ابراہیم کا مذہب قبول کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں باب البنیان الکعبہ سے پہلے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دختر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ میں نے زید کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ کعبے سے پیٹھ لگائے لوگوں سے کہتے تھے، اے اہل قریش، تم میں سے کوئی شخص بجز میرے ابراہیم کے دین پر نہیں ہے۔ عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ زید ہی پہلے شخص ہیں جس نے اس رسم کی ممانعت کی۔ جب کوئی شخص ایسا ارادہ کرتا تو وہ جا کر اس لڑکی کو مانگ لیتے اور خود اس کی پرورش کرتے۔ صحیح بخاری میں ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت سے پہلے زید کو دیکھا تھا اور ان سے صحبت رہی تھی۔ ورقہ اور عبداللہ بن حجش اور عثمان بت پرستی چھوڑ کر وہ عیسائی ہو گئے تھے۔ اسی زمانے کے قریب امیہ بن ابی سلط نے، جو طائف کا رئیس اور مشہور شاعر تھا، وہ بت پرستی کی مخالفت کی۔ اس نے حافظ ابن حجر نے اصابہ میں زبیر بن بکار کی سند سے لکھا ہے کہ امیہ نے زمانہ جاہلیت میں آسمانی کتابیں پڑھی تھی اور بت پرستی چھوڑ کر دین ابراہیمی اختیار کر لیا تھا۔ امیہ کا دیوان آج بھی موجود ہے، اگرچہ اس کا بڑا حصہ جعلی ہے، تاہم اصلی کلام بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ وہ غزوہ بدر تک زندہ رہے، اور عتبہ جو رئیس مکہ اور امیر معاویہ کا نانا تھا، امیہ کا ماموں زاد بھائی تھا۔ امیہ نے اس کے قتل کی خبر سنی تو اس کو سخت صدمہ ہوا اور نہایت پردرد مرثیہ لکھا۔ غالباً اسی کا اثر تھا کہ اسلام قبول نہ کر سکا۔ شمائل میں ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم ردیف تھے۔ انہوں نے امیہ کا ایک شعر پڑھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور انہوں نے 100 شعر پڑھے۔ ہر شعر کے ختم ہونے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جاتے تھے کہ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیہ مسلمان ہوتے ہوتے رہ گیا۔ ابن ہشام نے بت پرستی کی مخالفت کرنے والوں میں انہی چاروں کا نام لکھا ہے، لیکن اور تاریخی شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب میں اور متعدد اہل نظر پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے بت پرستی سے توبہ کی تھی، اور ان میں سب سے زیادہ مشہور شخص عرب کا نامور خطیب قیس بن سعادۃ الایادی تھے۔
اس کا تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ ایک شخص قیس بن نشبہ تھا جس کی نسبت حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں خدا پرست ہو چکا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پر مشرف با اسلام ہوا۔ یہ تحقیق نہیں کہ دین ابراہیمی کو دین حنیفی کیوں کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ لفظ موجود ہے لیکن اس کے معنی میں اختلاف ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں چونکہ اس دین فطرت میں بت پرستی سے انحراف تھا، اس لیے اس کو حنیفی کہتے ہیں، کیونکہ حنف کے معنی انحراف کے ہیں۔ عبرانی اور سریانی زبان میں حنیف کے معنی منافق اور کافر کے ہیں، تو ممکن ہے کہ بت پرستوں نے یہ لقب دیا ہو اور موحدین نے فخریہ قبول کر لیا ہو۔ یہ امر اکثر روایتوں سے ثابت ہے کہ عرب اور خصوصاً مکہ اور مدینہ میں متعدد اشخاص بت پرستی کے منکر ہو گئے تھے اور ملت ابراہیمی کی جستجو میں تھے، اور یہ اس لیے کہ مجدد ملت ابراہیمی کے ظہور کا وقت قریب آ گیا تھا۔ ان چند راہ طلب اور حقیقت جو اشخاص کے وجود کی بنا پر مصنفین یورپ کہتے ہیں کہ مذہب صحیح اور توحید خالص کا رواج عام عرب میں اسلام سے پہلے بھی موجود تھا، لیکن اگر یہ صحیح ہے تو یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اسلام کے ظہور پر اس قدر کیوں ہنگامہ برپا ہوا پھر۔ دوستو، عرب میں تمام مشہور مذاہب موجود تھے، یہودیت بھی، نصرانیت بھی، مجوسیت بھی اور حنیفیت بھی، اور عقلی بلند پروازی کی معراج الحاد بھی، لیکن ان سب کا نتیجہ کیا تھا؟ عقائد کے لحاظ سے یا تو خداؤں کی وہ کثرت جس کو نصرانیت نے بہت گھٹایا تاہم 3 کی تعداد سے کم نہ کر سکی، اس کے ساتھ یہ اعتقاد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود سولی پر چڑھ کر تمام بنی آدم کے گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ یا توحید تھی لیکن خدا اس قسم کا تھا جو آدمیوں سے کشتی لڑتا تھا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدا سے کشتی لڑنے کا واقعہ جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے، اور اس کی تفصیل تورات تکوین آیت نمبر 22 تا 29 میں موجود ہے۔ بتوں پر آدمیوں کی قربانی چڑھائی جاتی تھی، باپ کی منقوہ بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی، حقیقی بہنوں سے ایک ساتھ شادی جائز تھی، ازدواج کی کوئی حد نہ تھی، قمار بازی، شراب خوری، زناکاری کا رواج عام تھا۔ بے حیائی کی یہ حالت کے سب سے نامور شاعر امرؤ القیس جو شہزادہ بھی تھا اور قصیدے میں اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ اپنی بدکاری کا قصہ مزے لے کر بیان کرتا ہے، اور یہ قصیدہ کعبہ پر آویزہ بھی کیا جاتا ہے۔ لڑائیوں میں لوگوں کو زندہ جلا دینا، مستورات کا پیٹ چاک کر ڈالنا، معصوم بچوں کو تہہ کرنا عموماً جائز تھا۔ عیسائیوں کے بیان کے مطابق عرب قبل اسلام تمام مذاہب میں سب سے زیادہ عیسائیت سے متاثر تھا، تاہم اس اثر کا کیا نتیجہ تھا اس کو خود عیسائی مورخین کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ ایک عیسائی مورخ لکھتا ہے، عیسائیوں نے عرب کو 500 برس تعلیم و تلقین کی، اس پر بھی خال عیسائی نظر آتے تھے، یعنی بنو حارث نجران میں، بنو حنیف یمامہ میں، اور کچھ بنی طے میں عیسائی تھے، باقی خیریت۔ بالآخر عرب کو حیث المذہب دیکھے تو اس کی سطح پر عیسائیوں کی ضعیف کوششوں کی کچھ خفیف سی موجیں لہراتی نظر آتی ہیں، اور یہود کی قوت بھی کبھی بڑی شدت سے طغیانی کرتی تھی، لیکن بت پرستی اور بنو اسماعیل کے بیہودہ اعتقادات کا دریا ہر سمت سے جوش مارتا ہوا کعبہ سے آ کر ٹکراتا تھا۔ تو یہ حالت صرف عرب کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ تمام دنیا میں یہی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ کیا اس عام ظلمت، اس عالمگیر تیرگی اور اس وسیع اور ہمہ گیر تاریکی میں ایک آفتاب عالمتاب کی حاجت نہ تھی؟ میرے خیال سے تو تھی۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔